رزم پشما سوے پتنگان زندہ باد، ہر دم پہ ہر قدم کے شازلیان زندہ باد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: البادئ بالسلام بریء من الکبر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سلام میں پہل کرنا یہ انسان کو تکبر سے بچاتا ہے، اور سلامتی مطلب امن کے لیے کوشاں رہنا، جو اپنے نفس کو جھکاتا ہے، اپنے نفس کے لیے بدلہ نہیں لیتا، رضائے الہی کے لیے کسی کو معاف کر دے، یعنی نفس پرستی نہ، انتقام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ انتقام جائز بھی ہے، جائز جگہ پر، لیکن معاف کرنا بہتر ہے۔ اس لیے اپنے نفس کو، اپنی جانوں کو اس طرح بناؤ کہ کسی طرح کے طعنے تمہیں گمراہ نہ کر سکے۔ اخلاقیات میں سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ ہماری اصلاح یہ ہو کہ ہم اپنے نفس کے لیے کچھ نہ کریں، یعنی بخش دے، دشمن کو بھی معاف کرنا سیکھے، بدلہ لینے کی طاقت ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کہنا۔ یہی سنت نبوی بھی ہے اور ہمارے لیے تعلیم بھی ہے۔ اپنی زندگی کو ہم نے پیمانے پر چلانا ہے۔ جب زندگی کو دوسرے کے کہنے پر چلاؤ گے تو نقصان ہی اٹھاؤ گے۔ سب سے بڑی بات یاد رکھو کہ کسی نے کسی حال میں چپ نہیں رہنا۔ یعنی انسان کے پیچھے جب شیطان اور نفس لگے، اس نے عیب تلاش کرنا ہے۔ اللہ کی ذات مقدس سے اس کے میں عیب نکالے، عیب نکالتے ہیں، نعوذ باللہ شرک اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کون کر رہا ہے؟ مخلوق۔ آپ علیہ السلام کی ذات اقدس پر کس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اصحاب اور رسول جیسی ہستیاں جن کا ایمان، جن کا عمل، جن کی پاکیزگی، محفوظیت قرآن سے ثابت ہے، اس کے پیچھے لوگ باتیں کریں۔ تو انسان نے کسی حال میں خاموش، تو گویا وہ اپنے آپ کو گندا کر رہا ہے۔ اللہ کے بارے میں بات کر رہا ہے تو کافر ہو جاتا ہے، حضور کے بارے میں بات کر رہا ہے تو کافر ہو جائے گا، صحابہ کے بارے میں گفتگو کرے گا تو کفر میں جائے گا، علماء کی اہانت علم کی وجہ سے کرتا ہے تو کفر میں چلا جاتا ہے۔ وہ گناہ جو آپ کے ایمان کو نقصان دیتے، پہلے اس کو پہچانو، پھر وہ جو ہمارے ذات کو نقصان دیتے ہیں اس کی معرفت حاصل کرو، پھر وہ جو معاشرت کو تباہ کرتے ہیں۔ یہ تقسیم اور یہ معرفت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اہل حق کو لڑانے کا کیا ہے؟ فروعی مسائل کو نظریاتی مسائل بنوا دیں گے۔ اس پر علامہ اقبال نے کہا کہ اللہ بھی، قرآن بھی، ایمان بھی ہے، کہ اہل حق کے لیے کیا ہے؟ کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔
میرا نظریہ یہ کہ بھائی جب ایک چیز جائز ہے تو یہ بہتر ہے، بہتر نہیں، اس میں مت لڑو۔ شرع جس چیز کو جائز سمجھتی ہے اس میں مت پڑو، کیونکہ یہ آگے تمہیں دوسرا نقصان دیتی ہے کہ تمہارے دل میں کراہت پیدا ہو جائے گی، اور انکار شریعت ہے یہ زیادہ خطرناک ہے، یہ بھی انسان کو کفر میں ڈال دیتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ کا مقام تو نہیں ہے کہ جس چیز کو رخصت اللہ اور رسول دے، شریعت دے، تم کون ہوتے ہو کہ اس میں سختی کرنے والے؟ مگر اس چیز کو ہم نہیں جانتے۔ کبھی کبھی ایک غیر اولا چیز ایسی لازم ہو جاتی ہے کہ انسان کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوتا، اور اس چیز سے اس کا کام ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا۔ اب مثال کے طور پہ اگر ہم پوری شریعت کی بات کرتے ہیں تو شریعت کے اصولوں میں اعلیٰ اولا بھی ہے، غیر اولا بھی ہے۔ تو اگر آپ اعلیٰ پہ چل رہے ہو اور رخصت کو نہیں دیکھتے تو پوری شریعت پہ تو عمل نہیں ہوا نا۔ اب سنت میں اعلیٰ سنت ہے، ادنا سنت ہے، اس چکر میں پڑے رہو گے تو پوری سنتوں پر تو عمل نہیں ہوگا۔ کسی ایک چیز کو جب انسان کرتا ہے تو اس کا مزاج بن جاتا ہے، اور مزاج شریعت کا رکھیں تو کامیاب رہیں گے۔ تو جس چیز پر اللہ، رسول اور شریعت کے قوانین نہیں پکڑتے تو ہم اس میں سختی کر کے امت میں فساد کیوں پیدا کریں؟ یار ہمارے حضرت یہ کہتے ہیں، بھائی تمہارا حضرت نہیں کرتا، ہمارا حضرت کرتا ہے، بس تم اپنے حضرت کے پاس رہو، ہمیں اپنے حضرت کے پاس رہنے دو۔ اب مزاج نبوی، کہیں آپ علیہ السلام نے اعلیٰ کا حکم فرمایا ہے، کبھی رخصت پر، جو کہ موجودہ علماء کی تقسیم میں ہے۔ اب ایک نماز کی تقسیم دیکھ لیں۔ عشاء کی نماز پڑھ رہے ایک صحابی، سورہ بقرہ شروع کی ہوئی ہے، دوسرا آتا ہے، وہ نماز توڑتے ہیں، اپنی نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں، کہ اور جا کے الٹا شکایت ہو رہی ہے آپ علیہ السلام سے، یا رسول اللہ ہم تھکے ہوئے آتے ہیں اور یہ سورہ بقرہ پڑھتا ہے عشاء میں۔ اب آپ مجھے بتاؤ، صحابہ سے بڑے عارف ہے کوئی؟ ان سے زیادہ نماز کا عاشق کوئی ہوگا؟ جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تراہم رکعا سجدا، یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی رکوع بھی اللہ کو پسند ہے، جن کے سجود بھی اللہ کو پسند ہے۔ اللہ اور جب لوگوں کو پڑھاؤ تو ہلکی پڑھا کرو کہ تم میں بیمار بھی ہوتے ہیں۔ یعنی گویا عزیمت کو کیا کر دیا آپ کے لیے؟ انفرادی، اور رخصت کو کیا کر دیا؟ عموم میں۔ بہت سی روایات ہیں کہ اصحاب رسول فرم گئے، روزہ تھا سفر میں، جنہوں نے روزہ رکھا ایک نے توڑا، وہ توڑنے والے نے سب کی اتنی خدمت کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج رکھنے والے سے توڑنے والا آگے نکل گیا۔ مطلب کیا ہے کہ سب کی خدمت سے ان کا اجر بھی اس کو مل گیا، لہذا اس سے ثابت ہوا کہ دوسرے کا اجر خدمت کی برکت سے ملتا ہے۔ تو جو چیز سب سے خطرناک جگہ پر کھڑی ہو اس کا اجر پھر کم کیوں ہوتا ہے؟ یعنی دنیا میں سب سے مشکل ترین کام کیا کہا جائے گا؟ جی جنات سے لڑنا بہت مشکل ہے۔ کیا کہیں گے؟
ہمیں نہیں آتا یہ کام. جی آپ کو کیا آتا ہے؟ آپ لوگوں پہ اعتراض کرنا. حضرت آپ کو جن بگانا آتا ہے؟ نہیں. پھر جو یہ کام کرتے ہیں ان کے خلاف باتیں کرنا مجھے اچھی طرح آتی ہے. سوال یہ ہے کہ بخاری میں آتا ہے کہ ایک شخص اگر بیمار ہو اور اس بیماری کی حالت میں وہ دعا کرے تو بیمار کے اندر اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے. جو بیمار کی عیادت کرتا ہے اس بیمار کی عیادت پہ جو جا رہا ہے 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. تو مجھے بتاؤ جو علاج کے لیے جا رہا ہو، خدمت کے لیے اس کا کتنا اجر ہونا چاہیے؟ کوئی اندازہ ہے؟ جو اس تکلیف سے اس کو نکالنے جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کا اجر شمار میں نہیں آتا، اس لیے نہیں بتایا. جہاں شمار میں آ رہا ہے تو شمار بھی بتایا، جہاں شمار ہی نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں کہ ایک مسئلہ پوچھو گے تو 1000 رکعت کا ثواب ملے گا. تو یہ تو پوچھنے والے کا ہے ایک باب سے. تو مجھے بتاؤ سکھانے والے کا کتنا ثواب ہے؟ بتانے والے کا کتنا ثواب ہے؟ تو جہاں بتانے والے کا نہیں سکھایا تو سیکھنے والے کا سکھایا ہے. تو اگلا پیمانہ خود بخود ہے کہ اس کا حساب. جنریٹر کو بھی تمہارا بھی بند ہونا تھا. سمجھ آئی؟ تو کم کام نہیں ہے. کتنی تکلیف، کوئی گالی ایک دو تو دیتے ہوں گے. شیطان تو ہر کسی کو جو شفا تو نہیں ملتی، اور جن کو نہیں ملتی وہ آپ کو القابات بھی بڑے اچھے اچھے دیتے ہیں. تھوڑے بہت نہیں دیتے، بڑے پیارے پیارے. چور، ڈکیت، جعلی. کام نہیں آتا تو کرتے کیوں؟ سمجھ آئی؟ اس وقت آپ کے نفس کو پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات شیاطین آپ کو کیا، تو کچھ بھی نہیں جانتا. تو ہاں بھائی میں کہاں سے جانتا ہوں؟ جو اللہ بتاتے ہیں وہی کرتے. وہ تیرے یہ شیطان ہوتے تیرے اعتقاد پہ مار. تجھے کیا آتا ہے؟ یہ معرفت حاصل نہیں کرو گے. تو یہ جو ہم آپس میں لڑانے کو کہتے تو ہم اس کو کہتے جی اصلاح. اکثر اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، یعنی میں تو نہیں کہتا، ہم ملتے ہیں بڑے گلے لے مل سے، اور جب آپس میں ملتے ہیں، یہ تو میں صالحین کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو صلحاء سمجھتے ہیں، جس کا قول اور فعل ایک نہ ہو. کیا وہ میں نے سب کو پھرکا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن میرا جس کے ساتھ دل ہے اس ممبر پہ کہہ رہا ہوں، پہلے دن سے جس کے دل میں میری قدر ہوگی مرتے دم تک وہی قدر رہے گی انشاءاللہ. چاہے وہ میرے ساتھ کچھ بھی کرے، چاہے وہ کچھ بھی کرے، ہم اپنی محبت میں کمی نہیں لائیں گے. کیونکہ ہمارا عقیدہ یہی کہ تم سارے بھی مخالف ہو جاؤ نا تو تب بھی مجھے فائدہ نہیں دے سکتے، اور تم سب میرے حمایتی ہو جاؤ تب بھی تم مجھے فائدہ نہیں دے سکتے. میرا ایمان، میرا عمل میرے اللہ کے سامنے مجھے سرخرو کروا سکتا ہے، تمہاری حمایت نہ مجھے سرخرو کروا سکتی نہ بچا سکتی. سوال کیا ہے جی؟ میں نے آپ کل کے اعتقادیات میں آپ نے پڑھا فقہ اکبر کے اندر کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، کہ اس کا ایمان یقینی طور پہ تمہیں پتہ ہے کہ یعنی تم اپنا ایمان دوسرے کو یقینی طور پر ثابت نہیں کر سکتے. تو جو اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتا وہ میرے ایمان کا اندازہ کس دلیل سے لگاتا ہے؟ غلطی
جاہل سے ہو تو سمجھ میں آتی ہے. تو جنتی ہے، تو جہنمی ہے. یہ تم نے اعتقاد کی کتاب میں کل پڑھا. کل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو جنتی ہے، تو جہنمی ہے. یہ عقیدے میں لکھا ہے. ہمارا عمل جو نظر بھی آ رہا ہے صحیح، تو آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو پکا جنتی ہو گیا ہے، کنفرم جنتی ہیں. وہ فضیلت کے اعتبار سے جو ہم نے روایات سنی، کیا تم قبول ہو؟ ہم امید کرتے. اس لیے ظن المؤمنین خیرا. اب ہمارے کہا کہ جی بزرگ کہتے ہیں اس پورے مدرسے کے اندر 5 لوگ کام کے. میں نے کہا ہمارے اس پورے محفل میں سب کام کے، صرف میں نہیں ہوں. کیونکہ میرا دوسرے کے بارے میں اعتقاد یہ ہونا چاہیے کہ ظن المؤمنین خیرا. اور اپنے آپ کو میں یہ سارے کام کے لیے تو اللہ کیوں بلا رہا ہے؟ یہ مدرسوں میں جو بچے آ رہے ہیں اللہ نے قبول کیا ہے تو آ رہے ہیں نا. اب ہم کیا کہیں کہ جی اگر وہ کہیں کمزوری ان سے ہو گئی، بدعملی ہو گئی، تو ہمارا اعتقاد ہوتا ہے کہ بس خوارج کی طرح دائرہ اسلام سے خارج ہے، اب یہ کسی کام کا نہیں رہا. اللہ کو اعمال نظر نہیں آتے اس کے، یا تمہیں نظر آ رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ جو قوانین اللہ نے بنائے اس پر ہمارا اپنا عمل نہیں ہے. کہتے ہیں جی اصلاح. یہ اصلاح کیا ہے؟ تہمت گناہ نہیں ہے، حسد گناہ نہیں ہے، تکبر گناہ نہیں ہے. کبر اور عجب کے بارے میں کیا فرمایا کل؟ یہ تو اعتقادیات میں لگا ہے نا کہ عجب میں کتنی خطرناک بیماری اور ریا. جی ہم اسی طرح پھرتے ہیں، اداکاری ہم سے نہیں ہوگی. یہ لوگ کیا کہیں گے؟ اور ریا کے سینگ ہوتے ہیں. آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. الفاظ کیا ہے؟ میں شریعت کے اس باب پہ عمل کیوں نہیں کہا کہ لوگ کیا کہیں گے. آپ نے یہ کہا کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. ایسے بڑے تمہیں مولوی نظر آئیں گے ماشاءاللہ سے کہ وہ ڈر کے ہمارے مسلح پہ بھی کھڑے نہیں ہو سکتے. عالم ہو گئے نہیں ہمیں گھبراہ کیوں، میں اس قابل نہیں کہ مسلح پہ کھڑا ہوں. تو میں نے کہا ان سے کہہ رہا یار وہ بہت ڈرتا ہے. میں نے کہا اس کو جا کے بول جس دن تو قابل ہو جائے گا کہیں کبھی نہیں رہے گا، نماز پڑھایا کر. نماز پڑھایا کر. یہ بھی شیطان نے تیرے اندر، کیونکہ اپنے وہاں تم نماز نہیں پڑھاؤ گے تو یہاں بھی گناہگار ہوگے تم، کیونکہ تمہاری جگہ کوئی اور لے لے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب آپ کی فن کی مہارت ختم ہو جاتی ہے تو کمزوری وہیں سے شروع ہوتی. پیچھے سے آؤ نا، نیچے سے کیوں جاتے ہو؟ اوپر سے کیوں نہیں آتے؟ اور نیچے سے پھر اوپر جاتے بھی نہیں ہو تو اس لیے نقصان ہے. میں نے سوال کیا کہ دیکھو صحابہ کو جس کے سر پہ ہاتھ رکھا حضور نے، اس نے بال ہی نہیں کٹائے. جس نے آپ علیہ السلام کو دیکھا کہ لوکی کار ہے، اس نے ساری زندگی لوکی کھائی. اب مجھے بتاؤ اس عمل پر دوام ثابت ہے کہ نہیں ہے؟ بعض صحابہ سورہ اخلاص ہی پڑھتے تھے نماز میں، عشق تھا، ہمیشہ پڑھیے. آپ علیہ السلام نے ان کو بشارت دی. اب امت میں اختلاف رہا یا نہ رہا، لیکن تعویذ اور دم کے بارے میں آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس صحابی نے جب دم ڈالا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ حضور نے منع فرمایا ہے. پھر وہ اپنا دم لے کے چلا گیا آپ علیہ السلام کے پاس اور حضور نے فرمایا کہ وہ دم مجھے دکھائیں. حضور نے اس کو دیکھا، فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آج تک کے محدثین، سب سے بڑے فقہا،
آج تک کوئی اس الفاظ کا معنی نہیں کر سکا کہ اس کے معنی کیا ہے، یعنی وہ عربی کے الفاظ نہیں ہیں۔ وہ عربی کے الفاظ نہیں ہیں۔ اور آگے آپ علیہ السلام فرماتے کہ جو تم میں نفع دے سکتا ہے اپنے مسلمان بھائی انسانوں کو دو، تو منع بھی آ گیا اور حضور سے ثابت بھی ہو گیا اور دوسری زبان بھی ثابت ہو گئی۔ اس حدیث سے کتنی چیزیں ثابت ہوتی ہے کہ صرف عربی میں دم نہیں ہے، صرف قرآن کا دم نہیں ہے، حضور نے اور زبانوں کی بھی اجازت دے دی ہے۔ صرف سورہ فاتحہ سے نہیں، آگے اور زبانوں میں بھی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد ماہرین تو اثر رکھنے والا تو اللہ ہے۔ بس ایک چیز حضور نے قانون بھی بنایا، باقی چیز نہیں، اس میں شرک نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ بھی اصلاح ہے کہ آپ اگر غلط مسئلے کو بیان کرو گے اور غلط باتیں پھیلاؤ گے امت میں اور نمازی بن کر اس کو کہو گے تو وہ تیرا ایمان لے جائے، تجھے پتہ بھی نہ چلے۔ یہ تو ہم کہتے چلو اختلاف ہے، علماء کے اندر پچ گئے۔ تو جس چیز کا امت میں اختلاف موجود ہو اس کو ایشو نہیں بناؤ۔ کوئی کہے گا ذکر بالجہر جائز نہیں ہے، صوفیاء کے یہ طریقے ثابت نہیں ہیں، لفظ کیا آئے گا، علاج کے یہ طریقے ثابت نہیں ہیں، سب یہ تو یہ صرف یہ ایک چیز کے لیے، یہ باقی جو تم لوگوں کے طریقے چلے آ رہے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تمہارا یہ بزرگ جس کا حوالہ دے رہے ہو، حدیث میں آیا کہ اس کی بات معتبر ہوگی، اس کی نہیں ہوگی، یہ ثابت ہے؟ مینگل صاحب جس کو دستخط کر دیں گے وہی مومن ہوگا، تقی صاحب جس پہ سائن کر دیں گے، حدیث میں آیا ہے؟ تبلیغ کے جتنے بزرگ ہیں سب اس پہ دستخط کر دیں کہ بھائی یہ ہوگا، اس کی مومن کی پہچان یہی ہے کہ یہ بزرگ ان پہ سائن کر دے، کہیں ہے ثبوت؟ با اعتماد شخصیت ہونا اور بات ہے، لیکن کسی کے ایمان کا، عقیدے کا پہچاننا، اگر ایک شخص اقرار کرتے کہ میں نے کلمہ پڑھتا، میں مسلمان ہوں، عقیدہ اہل سنت والجماعت میرا مسلک، میرا عقیدہ ہے اور فقہ حنفی ہوں، اس کو آپ مسلمان اور صحیح آدمی ہی کہیں گے، اس کا اتنا اقرار ہی اس کے صحیح ہونے کے لیے کافی ہے۔ اقرار باللسانی اور تصدیق قلب اللہ کا معاملہ ہے۔ اب آپ کیا کریں گے جی؟ کشف ہو رہا ہے، اب یہ کشف رحمانی ہو رہا ہے شیطانی ہو رہا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیطانی ہو رہا ہے یا رحمانی ہو رہا ہے، شریعت کے پیمانے میں ڈالیں گے نا گمراہ لگتا ہے۔ کیا لگتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ہو سکتا ہے دین کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہو۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک سوال ہے، ایک بزرگ نے کسی کے بارے میں کشف کیا، مولوی نے مجھے بتایا کہ یار وہ حالانکہ وہ بندہ نیک آدمی ہے، اس کو کہہ رہا ہے یہ اندر سے قادیانی ہے۔ یہ بڑے بڑے مکاشفے میرے پاس سامنے آتے ہیں۔ میں نے کہا وہ قادیانی ہوا یا نہ ہوا، لیکن کفر لزومی ہوتا ہے کہ جس نے کسی کو کافر کہا اگر وہ اسے کافر ثابت نہ کر سکا تو یہ کافر ہو جائے گا۔ تو وہ تو قادیانی بنے یا نہ بنے، کیونکہ ظاہراً تو سنی ہے، ابھی تو نے اس کو قادیانی بول دیا تو گیا۔ اور اس میں کسی بزرگ کا کشف معتبر نہیں ہے۔ کہہ رہا کیوں؟ اب ہم کہتے ہیں کہ شریعت کے پیمانے پر آتے ہیں۔ عقیدے میں کیا کہا کہ ہم کسی کے ایمان کا، ہم نے کسی کو کافر کہتے ہیں ظاہر جب وہ صحیح ہو،
اور نہ کسی کو جب تک کہ وہ ظاہر نہ کرے، جب تک کہ وہ اس زبان سے اس چیز کا اقرار نہ کرے۔ اب میں پیمانے پہ آتا ہوں، اصلاح اس کی ضروری ہے ہماری، انکار اولیاء نہیں ہے، ہو جاتا ہے۔ تو جب عقیدے میں ہے کہ ہم کسی کے بارے میں یقینی طور پہ کہہ نہیں سکتے کہ میں ہوں، تو دوسروں کو کس طرح کہہ رہا ہے وہ، تو اس کا یہ کشف نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ یہ شریعت سے متصادم ہو گیا۔ کیونکہ جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے اور نبی کو بتاتا ہے۔ یہ حصہ نبوت میں سے، اب یہ یاد رکھنا۔ اب آپ کہو گے کیسے؟ دلیل سنتے جائیں، بار بار دیتا ہوں۔ ایک شخص جنگ لڑ رہا ہے، صحابہ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں اس جنگ کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ یہ اتنے زبردست جنگ لڑ رہا ہے تو جنتی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یعنی ایک صحابہ کی جماعت کہہ رہی کہ یہ جنتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ جہنمی ہے۔ صحابہ نے کیا کہا؟ لڑا کس کے ساتھ رہا ہے کس کے ساتھ؟ خصوصیات نبوت بتا رہا ہوں۔ تو گویا صحابہ نے جس کو جنتی کہا، حضور نے اس کو جہنمی فرمایا۔ تو یہ ان کی رائے تھی، اس رائے کو نہیں مانا گیا کہ کیونکہ وہ فیصلہ کیا ان کے ایمان کا، نہیں، ان کے جنت کا، کون جنت میں جائے گا۔ پھر ایک قافلہ ہے، ایک شخص آتا ہے رات کو جہاد کے لیے، آپ علیہ السلام تشریف لے کے جاتے ہیں۔ یہ کشف ہے نا، تشریف لے کے جاتے ہیں، وہ ایک شخص آتا ہے علاقے میں سے، پورے جماعت کی خدمت کرتا ہے۔ صبح اس کا انتقال ہوتا ہے۔ حضور ان سے پوچھتے ہیں کسی نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کوئی نیک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں۔ اب اس کی تعویلات پھر بزرگوں نے بڑی کی ہے، مگر متن یہی ہے، متن حدیث کا یہی ہے۔ جب اس کو دفنایا جا رہا تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرے ساتھی تیرے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، میں محمد گواہی دیتا ہوں تو جنتی ہے۔ یعنی صحابہ کا گمان بھی۔ تو اس کے بعد کون سا عارف آئے گا اللہ والا کہ ان کو لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا اور جہنم میں باہر کرے گا؟ اس کو کہتے ہیں ڈرانا۔ کیا کرنا؟ ڈرا کے حق کو چھپانا، انکار کرنا۔ جو لیول ہی آپ کا نہیں ہے، تمہیں کیا پتا کس کا عمل اللہ، ہمیں کیا پتا کہ اللہ نے کس کا عمل قبول کیا کس کا نہیں کیا ہے؟ یہ سب ظن ہے، یہ سب گمان ہے، اور گمان اچھا رکھنا۔ آپ کی نماز قبول ہے؟ انشاءاللہ قبول ہے، یہ ہماری رائے کیا ہے کہ اللہ نے قبول کیا ہے تو آپ آئے ہو نا۔ کسی کی نیکی نظر آتی ہے، کسی کی نظر نہیں آتی۔ بس جب وہ گناہ کر رہا ہے اس کو گناہ کہو، جب نہیں کر رہا، تم نے نہیں دیکھا، تو لوگوں کے آگے اس کی تصدیقات کرنا یہ غلط۔ اب یہ پورا اجتماع سارے علماء بیٹھے الحمدللہ، اکثر اس میں عالم بھی ہے، اور تقریباً علماء کا رجحان اس سلسلے کی طرف زیادہ ہے۔ بھائی آ کے پانی کا اندازہ کنارے سے نہیں لگاؤ، بیٹھو۔ پینے کے بعد بھی تم کہو کہ یہ پانی پاک نہیں ہے، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ پاک نہیں ہے؟ یہ ہوتی انانیت، اس کو کہتے ہیں کبر۔ تو میں اس چیز سے بچا رہا ہوں کہ جو بھی اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے اس چیز میں اس کی مخالفت مت کرو، چاہے وہ اولا ہو یا غیر اولا ہو، چاہے وہ رخصت ہو چاہے وہ عزیمت ہو۔
آپ اپنا مزاج یہ مت بناؤ کپڑے کس رنگ کے پہنے، نماز پڑھتا ہے، مسائل بتاؤ۔ ہم نے کتنے مسائل ابھی الحمدللہ اخذ کیے اس میں، کوئی جب بعد میں تحقیق کی تو پیچھے کوئی حوالے نہیں، سارے حوالے لا کے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ جب سامنے جاتے جی ہاں یا کوئی حوالہ تمہارے پاس نہیں ہے، اور 1000 حوالے ہم نے جمع کر کے 100 جمع کر دیے، 50 جمع کر دیے، 30 جمع کر دیے، وہ ان کو نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ کے اندر شخصیت پرستی پھیل چکی ہے۔ دلیل مانگو، حوالہ دو۔ ایک قانون ہے، حدیث اور قرآن کی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس پر ہمارا ایمان ہے اور عمل بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی بزرگ کی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے اور وہ سمجھا نہ سکے اس پر عمل جائز نہیں ہے۔ یہ قانون ہے، یہ اصول ہے، یہ ائمہ نے، یہ بعد والے نے، پہلے سمجھو اس بات کو، کیونکہ کیوں سمجھو، اگلا تم سے پوچھ سکتا ہے، اگلا تم سے پوچھے گا کہ اس کا کیا جواب ہوگا۔ اگر تمہارے پاس جواب نہیں ہوگا تو باطل اسی راستے سے آئے گا، اس کو پتا ہوگا کہ اس کے پاس جواب نہیں ہے، لہٰذا اس سے آگے پوچھو، ہزاروں لوگوں کے پاس آ کے الٹی بات کرے گا، اس کو اس کا جواب پتہ نہیں ہے، پوچھ لو۔ وہ جب آئے گا واقعی تمہارے پاس جواب نہیں ہوگا تو 1000 لوگ تمہاری وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے۔ تو یہ مت کرو، قرآن و سنت کو پیمانہ بنانا، اس باقیوں کو چھوڑ دو کہ کس طرح چل رہے، تم اپنے پیمانے کو دیکھو، فنا فی الرسول پہ چلتے ہیں، یہی ہمیں سکھایا گیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے، یہ حضور کی طرف سے، یہی ائمہ کی طرف سے، یہی ائمہ تصوف کی طرف سے، یہی اصولین کی طرف سے۔ ابن نجیم نے صاف لکھا ہے کہ میرا جو اصول قرآن و سنت سے ٹکرا ہے اس پر ہم جائز نہیں ہے۔ یہ قرآن و سنت تم نے چھوڑ دیا گمراہوں کے لیے۔ ہر آدمی آتا ہے حدیث کے پلیٹ فارم کو اٹھا کر، کیونکہ اہل حق حدیث پہ راجع اور مرجو نہیں کہتے، بزرگوں پر کرتے ہیں۔ جو قول حدیث کے مطابق ہو اس کو راجع اور مرجو نہیں بولیں گے، پیچھے بزرگ کہاں متفق ہوئے ہیں۔ وہ وہاں سے آتا ہے گرین سگنل ڈھنگ کر کے تمہیں مارتا ہے، اب تم جب بزرگ سامنے کرو گے پیچھے کرے گے تو تم کیا کہتے ہو آپ کے آگے، کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ چلو ان کو پتہ تھا کہ نہیں تھا، تو ان کا وکیل بن گیا ہے، اب تو ثابت کر۔ ان کو تو پتہ تھا، اب تو وہ دنیا میں نہیں رہے، تجھے تو پتہ ہے نا، تو ثابت کر۔ یہ ہے غلط چیزیں۔ مولوی کے سامنے بیٹھیں گے، عالم کے سامنے بیٹھیں گے، تشریح کر رہے ہوں گے، میں ایک جواب دوں گا تو یہ حضرت اس کا یہ میں نے کہا شارع مت بن، ایک جھاپڑ ماروں گا نا ادھر پھینک دوں گا، حوالے کے مقابلے میں حوالہ دے۔ مجھے شارع بن کے مجھے مت سمجھا کہ تیرے سامنے لالی پوپ کھانے والا بچہ بیٹا اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، الٹا ہاتھ ماروں گا ادھر پھینک دوں گا تیرے کو، سیدھا سے حوالہ دیا نا، حوالہ لا، اس سے بڑا تیری اوقات کیا تو مجھے سمجھائے گا۔ یہ وہ چیزیں جو کمزوریاں ہیں، اپنی بات کو منوانے کے لیے اس کے لیے تعویلات کے انبار لگا دیتے ہو، سیدھا سیدھا لو نا، لڑائی ختم۔ تو میں کس پہ چل رہا تھا کہ اذا صح الحدیث فہوا مذہبی کا مطلب اب کیا ہے، اس میں سے بات یہ تو ثابت ہی نہیں ہے، شامی میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ کیا کہے گا، یعنی اصول کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ تو ثابت ہی نہیں ہے۔ اب وہی ہے، اب ایک ٹرینڈ چل گیا اصلاح، کہ جس کے خلاف جو روایت جاری ہے نا اس کو کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، صحیح روایت کو ضعیف کر دیں گے، اس کو یہ انکار حدیث نہیں سمجھتے، ضعیف کو موضوع کر دیں گے، یار ضعیف ہے، موضوع ہے یا صحیح ہے، حدیث تو ہے نا، تو نے جو بات کی ہے اس کے پیچھے یا حدیث لیا، کیونکہ حدیث کے مقابلے میں تو حدیث آئے گی، صحیح حدیث، ضعیف کو اگر آپ چھوڑو گے تو صحیح روایت لاؤ گے، موضوع کو ضعیف سے توڑو گے،
تیرا منہ تیرا قول اس کو نہیں توڑ سکتا۔ اب موضوع کی بھی 3 قسمیں، سنی تو تم نے سب نے۔ ایک وہ ہے جس کا متن ثابت ہے، اس کا مفہوم صحیح روایت کے مطابق ہے، اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ اس کو لیا جا سکے۔ لیکن ایک وہ ہے جو من گھڑت ہے، جس کے پیچھے کوئی حدیث نہیں، عبارت بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ایک ہے کہ جس کی سند اور عبارت دونوں ٹھیک، لیکن ایک کی سند تو اس میں راوی ٹھیک نہیں ہے، لیکن متن لیا گیا ہے۔ اچھا، ان روایات کے اندر بھی ایک کے نزدیک وہ صحیح ہوگی، اسماء اور رجال والے اس پہ رہ گئے، لیکن محدث نے بس جیسے حرز ابو دجانہ، اس کو اسماء اور رجال نے موضوع قرار دیا ہے، امام بحقی نے اس کو موضوع نہیں کہا ہے۔ امام بحقی نے اس کو دلائل نبوہ میں لیا، ان کے نزدیک یہ روایت ٹھیک ہے۔ اب یہاں کیا چول سنگی ماری ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، چلو۔ کہتے ہیں کہ مصنف اس کو خود ہی کہتا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے۔ اب سنو کہاں سے صحیح موضوع ہے۔ اب مصنف نے جو روایت نقل کی ہے، اس روایت کے نیچے دوسرے اسناد پہ وہ فرماتے ہیں کہ اسماعیلی کے سے جو سند کے ذریعے جو آ رہی ہے وہ روایت ھذا سند موضوع وہو روایت موضوع۔ سمجھ آئیے کہ یہ روایت جو ہے، جو اسماعیلی کی سند جو اس نے لکھی ہے، یہ سند موضوع ہے، اور جو روایت اس سے نقل کی گئی وہ روایت موضوع ہے، وہ طویل ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا، جو روایت ادھر بیٹی نے دیا اس کو اس نے موضوع کہا ہے، تو انہوں نے جو دلائل نبوہ میں جتنے بھی سندیں لکھی ہے اس میں تم اسماعیلی کی سند ثابت کر دو، میں تمہیں مان جاؤں گا۔ چلو ٹھیک ہے، ابن جوزی اور امام ذہبی نے جن اسماء پر رد فرمایا وہ اس سند میں دکھا دو، نہیں ملے گی۔ تو اب یہ اسماء و رجال یا جتنے بھی لوگ علماء ہیں ان کے ہاں یہ روایت موضوع ہے، لیکن جس آدمی نے اس نے قسم کہی کہ یہ روایت جو میں نے دلائل نبوہ میں جمع کی، ان کے ہاں اس روایت کا اعتبار ہے۔ یہ فن کی بات ہے نا۔ تو اہل حق کے اندر اگر کوئی حدیث پہ اہل حق نے کلام کیا ہو تو اہل حق نے لیا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو اس کی طرف پھیر دے اہل اللہ کے، تو اس کے دل کا رخ اس کی طرف ہو جاتا ہے اور اس کو وہ لکھتا ضرور ہے۔ اب آپ نے کیا ٹرینڈ سیکھا ہوا ہے؟ یہ جو صحیح حدیث کا مذہب ہے یہ امام کے لیے ہے۔ تم لوگ تو موضوع کے سامنے بھی کھڑے ہونے والے نہیں ہو، جو تم لوگوں نے اپنے آپ کو اتنا بڑا بنایا ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت آ رہی ہے اور یہ بزرگوں کے اس میں، یہ کسی غیر نے تو نہیں لکھی ہے نا، اہل سنت والجماعت کے بزرگ نے لکھی ہے۔ چلو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تو ٹھیک ہے نا، جب اس کا بزرگ ان روایات کو جمع کر رہا ہے تو ہوتا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، چھپ ہو جاؤ۔ ایک غیر مقلد نے مجھے کہا کہ جی یہ حدیث ضعیف ہے، میں نے کہا تو اہل حدیث ہے نا، صحیح حدیث تو ائمہ کا مذہب ہے، یہ اصول تو اماموں کا ہے، تمہارا تھوڑی ہے، تم تو اہل حدیث ہو۔ ہم کہیں گے صحیح حدیث پہ تم کیوں کہہ رہے ہو؟ کہہ رہا تسیم آؤ نا کراچی، میں نے کہا تو ہار گیا، مشرک ہو گیا، جب تو مجھے مولوی کے سامنے کھڑا کر رہے تو مشرک ہو گیا، جب تو خود بات نہیں کر سکتا۔ اب یہ نہیں کہ ہم اس کو وہ کہتے ہیں، صرف اصلاح کے لیے کہتے ہیں کہ جو چیز وہ دعویٰ کر رہا ہے اس میں خود پھنستا ہے۔ ابھی ہمارے رفع دین پہ ایک نے مجھے کہا کہ آپ ترک رفع دین اور رفع دین کرتے ہو، تو رفع دین جو ہے وہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کون سی حدیث سے سر کرے گی، کس پر حدیث صحیح نہیں ہے؟ میں نے کہا بخاری کی روایت پیش کرتا ہوں تجھے، جا کے پڑھ۔ کہ ایک صحابی آیا، نماز پڑھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تیری نماز صحیح نہیں ہے۔ پھر اس نے قسم کہا کہ جو میں نے سیکھا ہے وہی میں کر رہا ہوں۔ تو حضور نے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ان کو۔ آپ علیہ السلام نے تکبیر تحریمہ کیا، اس کے بعد
کچھ قرآن کے ساتھ، قرآن میں جو آسانی قرات کے ساتھ وہ پڑھی، پھر آپ علیہ السلام نے رکوع کیا اطمینان کے ساتھ، پھر قیام کیا دوبارہ اطمینان کے ساتھ، پھر سجدے میں گئے، سجدہ کیا اطمینان کے ساتھ، پھر جلسہ کیا اطمینان کے ساتھ۔ میں نے کہا اس روایت کے اندر جو حضور سکھا رہے ہیں اس میں رفع دین ہے؟ کہنے لگا جی وہ تو صحابی سے نماز غلط ہوگی، سارے مفسرین اور تمہارے بزرگ۔ میں نے کہا تم مجھے اب یہ مت کہ آپ مجھے شخصیت کیوں پیش کر رہے ہو؟ حدیث پیش کیے، حدیث کا جواب دو کہ اس حدیث کے اندر رفع دین ہے؟ کہہ رہے یہ عبداللہ۔ میں نے کہا عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، بے شک ہم مانتے ہیں، سب روایتوں کو مانتے ہیں۔ اس میں کہتے ہیں میں نے حضور کو دیکھا، یہاں حضور سکھا رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کیونکہ ہم حنفی ہیں اعتقاد رفع دین باقی مسلک والے کرتے جائز ہے، ہمارے ہاں پر اعتراض ہم حنفیوں پر ہوتا ہے کہ جی تمہاری نماز جو ہے نا سنت کے مطابق نہیں ہے، اب بتاؤ کہ اس میں جس نے حضور نے طریقہ سکھایا ہے اس میں رفع دین ہے کا اس میں تو نہیں ہے۔ میں نے کہا بات ختم۔ تو آگے سے کہیں گے جی شیخ عبد القادر جیلانی کرتے تھے۔ میں نے کہا پہلے تم لوگ خود سدھر جاؤ نا، ہم تمہیں حدیث پیش کرتے، تم شیخ عبد القادر جیلانی پیش کرتے ہو۔ میں بزرگ پیش کرتا تو بزرگ پیش کرتا اس سے بڑا، جب میں حدیث پیش کروں تب شیخ عبد القادر جیلانی کیوں پیش کرے؟ بہرحال شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حنبلی المسلک ہے، اور حنبلی المسلک ہونے کی وجہ سے اس میں رفع دین ہے، مالکیہ میں ہے، شوافوں میں ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، تم نہیں مانتے ہو۔ نہ شافعی حنفیوں کی نماز پہ رد کرتا ہے، نہ حنبلی حنفی پہ رد کرتا ہے، نہ مالکی رد کرتا ہے، مسلک والا کوئی بھی ایک دوسرے پہ اختلاف نہیں کرتا، کیونکہ تم لوگ اردو پڑھے پڑھے انگریزی پڑھے پڑھے آ کے جب ہمیں سکھاؤ گے تو پھر ہم تمہیں بھی سکھائیں گے نا۔ اب آ جا، اب تمہارے حصول کے مطابق کوئی بھی تقلید کرے وہ شرک ہے، لہٰذا جب حدیث کے اندر متن میں موجود ہے کہ رفع دین نہیں ہے اور تو مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کا معنی فلاں بزرگ نے یہ شرح لیا تو تو مومن رہا۔ ہمارے ہاں تقلید شرک نہیں ہے، تمہارے ہاں تو ہے نا۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے کہا کہ جی تصویر عکس حرام ہے، تو میں نے کہا جو کر رہا ہے مسئلہ فروعی ہے، جو حرام کہہ رہا ہے وہ کرے گا گناہگار ہوگا، ہم جائز سمجھتے ہیں، ہم گناہگار نہیں۔ لہٰذا تم اس کو شرک سمجھتے ہو، ہم تقلید کو شرک نہیں سمجھتے۔ جو تقلید کو شرک سمجھتا ہے جب وہ کسی بزرگ کا حوالہ پیش کرے گا وقال ابن تیمیہ رواہ البخاری، وہ پھر کیسے اس چیز سے نکلے گا؟ ہم آپ کی اصلاح کر رہے ہیں، آپ کی مخالفت نہیں کر رہے۔ بات یہ ہے نا کہ اطاعت اللہ کی اور رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حضور کے سامنے تم دوسرے بزرگ کو کیوں پیش کر رہے ہو؟ پھر اس حدیث میں بھی مناظرہ ہوا ہے، کس کا؟ امام اوزائی کا۔ یہ حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا کہ امام اوزائی نے امام ابو حنیفہ سے، کیونکہ ہمارے حنفی بھی تو نہیں لیتے نا اس روایت کو، تم کیا مقابلے اپنے امام کو پیش کرو۔ اب اس کا مقابلہ 1400 سال پہلے ہو چکا ان دونوں کا، انہوں نے یہ تھوڑی کہا کہ تمہاری نماز نہیں ہوتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ 1200 سال ہو گئے، 1300 سال ہو گئے، امام اوزائی نے فرمایا کہ آپ رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگ ناجائز نہیں سمجھنا، ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارا مذہب جو ہے نا حدیث کے مطابق ہے، خلاف نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ کہ تم لوگ شروع ہو جاؤ گے یہ رفع دین، تم لوگ ان کی طرح جو ہے، یہ بات ہے کہ ہم بھی ثابت ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امام اوزائی نے پوچھا کہ آپ رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا ثابت نہیں۔ اب یہاں ثابت بمراد لازم کے نہیں ہے ہمارے ہاں، یہ نہیں کہ یہ مسنون نہیں ہے یا یہ مستحب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے لزوم کے لیے پوچھے کیوں نہیں کرتے، تو یہ جہاں لفظ کیوں آ جائے تو اس کو لازم سمجھ رہا ہے، تو جواب کیا دیا کہ ثابت نہیں ہے۔ تو امام اوزائی نے فرمایا کہ آپ کیسے کہتے ہو ثابت نہیں؟ میں نے سالم سے، سالم نے عبداللہ ابن عمر سے، اور عبداللہ ابن عمر نے حضور کو دیکھا کہ وہ رفع دین کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا میں نے حماد سے، انہوں نے اپنی سند بیان کی، اب امام ابو حنیفہ اپنی سند بیان کرے، میں نے حماد سے، انہوں نے ابراہیم نخعی سے،
انہوں نے علقمہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن مسعود کو، اور عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین نہیں کرتے تھے۔ امام اوزاعی نے فرمایا کہ میں نے جو روایت پیش کی ہے اس میں راوی کم ہے، جیسے آج کل سند عالی ہوتی ہے، راوی کم ہوتے ہیں۔ اب یہاں اپنے امام کا اصول سمجھ لو کہ امام ابو حنیفہ کا اصول حدیث کیا ہے اور یہاں محدث کا کیا ہے۔ محدث سند کو دیکھ رہا ہے کہ کم درجے والی کو عالی کہتا ہے، امام ابو حنیفہ کس کو فرماتے؟ میں نے جو روایت پیش کی ہے اس میں فقہا زیادہ ہیں۔ اتنا بڑا محدث جب یہ لفظ سنتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ علقمہ کسی طرح بھی عبداللہ ابن عمر سے فقاہت میں کم نہیں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بات سن کر خاموش ہو گئے۔ آپ مجھے بتاؤ اتنا بڑا امام خاموش ہو جاتا ہے، تم 1400 سال بعد اچھل کے چھلانگیں لگانا شروع کر دو کہ حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی۔ حنفیوں کی نماز عین سنت کے مطابق ہے، جو آپ علیہ السلام نے طریقہ بخاری میں یہ روایت موجود ہے سکھایا، کہنے کی یہ تو رفع دین کے لیے نہیں ہے، یہ رکو۔ میں نے کہا یار کچھ بھی تھا، رکو صحیح نہیں کیا، سجدہ صحیح نہیں کیا، کچھ بھی صحیح نہیں کیا، تھی تو نماز نا، طریقہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے سکھایا ہے نا، طریقہ تو نماز کے سکھا رہے نا۔ اب بتاؤ جو حضور سکھا رہے، چلو ایک صحابی نے کہا کہ آپ علیہ السلام رفع دین کرتے تھے، دوسرے نے کہا حضور رفع دین نہیں کرتے تھے، دونوں صحابہ کا ہے۔ اب اس کا فیصلہ آگے حضور پر ہی جائے گا۔ اب جو حضور نماز سکھا رہے ہیں وہ کون سی سکھا رہے ہیں؟ فیصلہ حضور پہ لے جاؤ۔ پتہ چل گیا کہ حضور نے جو نماز سکھائی وہ کس میں، اس میں رفع دین نہیں ہے، تو ہماری نماز عین حدیث کے مطابق ہے، صحیح روایت اور جو حضور نے سکھائی اس کے مطابق۔ لہٰذا یہ ٹیلی ویژنوں پہ بیٹھ کے جو یہ بیٹھ کے کوئی انجینئر ادھر سے اٹھتا ہے، کوئی مرزا ادھر سے اٹھتا ہے، کوئی ادھر سے اٹھتا ہے، کوئی ادھر سے اٹھتا ہے، یہ اہل مسلک نہیں ہے۔ حنابلہ، شوافع، مالکی، حنبلی المسلک نہیں ہے، ان کے اپنا جو ہے نا 5واں مذہب انہوں نے نکالا ہوتا ہے، اس میں چل رہا ہے جس کی مرضی کیا ہے۔ میں اس لیے تم لوگوں کو لا رہا ہوں کہ حدیث کو پکڑ لو، کیونکہ اگر علماء اہل حق آج ہر مسئلہ اپنے ائمہ کا حدیث کے مطابق جو اس کو مذہب بنائیں گے، ان کو راستہ نہیں ملے گا، اور جب تک بزرگوں پر چلتے رہو گے ان کو راستہ ملتا رہے گا، اور ہر جگہ تمہیں ناکام کرتے رہیں گے۔ اس لیے تمہارا مزاج یہی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس بزرگ نے کوئی قول پیش کیا اور حدیث کے خلاف تم کہو کہ وہ غلط تھا، یہ غلط ہے، یہ ان کو نہیں کہنا، ان کا اپنا علم ہے، ان کے مطابق جو ان کی سمجھ میں آیا انہوں نے کیا۔ ایک دفعہ ایک شخص نے بھیج دیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ کہ میں گیا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، میں نے کہا حضرت ایک ایسا عمل بتائیں کہ موکل تابع ہو جائے۔ فرمایا کیوں؟ تاکہ ہر کام میرا ہو جائے۔ آگے حضرت نے فرمایا کہ عمل تو ہے مگر میں تمہیں خدا بنانا نہیں چاہتا۔ سوال اب یہاں آ گیا، اب ہمارے پیچھے بیچ دے کے رہے دیکھو حضرت نے یہ لکھا ہے۔ میں نے کہا دیکھو ایک تو بزرگوں کی باتیں جب لکھتے ہو جو سمجھ میں نہیں آتی، اب آپ اس کی تشریح کرو۔ میرا سوال یہ کہ انہوں نے کہا عمل بھی ہے اور جس کے پاس موقع تو خدا نہیں بنانا چاہتا، تو کیا جن کے پاس ہے وہ خدا ہے؟ عمل بھی موجود ہے، کیا جن کے پاس ہے وہ خدا ہے؟ اب چپ۔ میں نے کہا بیچ، سوال کیا نا بیچ، کل تیرے پیچھے کوئی پڑے گا تمہارے اب جواب دے گا، انہیں چھوڑوں گا نہیں تیرے کو میں۔ کیوں بھیجا؟ سمجھ آئی؟ بات یہ ہے کہ اصلاح نیت ضروری ہے، کہ حضرت نے کہا کہ میرا ہر کام ہو جائے، تو ہر کام کرنے والا تو اللہ ہے، موکل تو نہیں ہے۔
تو اس میں اصلاح نیت ضروری ہے کہ رضائے الہی کے لیے کرو. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں اس فن کا ماہر نہیں ہوں. تو سوال یہ کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد جو ہے نا فرمایا میں اس فن کا ماہر نہیں ہوں. خود حضرت نے لکھا، آپ ان کے حوالہ جات بزرگوں کے پیش کرتے رہو گے. تم نے چلنا ہے چلو، بزرگوں کا مسئلہ ہے، جس کو جو بزرگ پسند ہے اس کی راہ پہ چلے. اب سوال یہ کہ جہاں سیکھنا اور سکھانا ہے تو وہاں کیا اجازت نہیں ہوگی؟ تو اب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کاش ہم تعویذات سیکھ لیتے تو لوگوں کے نفع عام کے لیے کتنا کام ہو جاتا. اب صحیح بات کو غلط نہیں کہنا چاہیے کہ ہم کہیں جی صحیح بات ہے، سیکھنا سکھانا ہے، لیکن سیکھنے سکھانے کو اپنے نفس کے لیے، اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. ایک شخص ہے، شاگرد ہے، استاد کے پاس آ رہا ہے، چلتے چلتے اس کو زیارت ہونے شروع کی شیخ کی. تو اب اس پہ لازم ہے کہ اس کو شیخ کے پاس بھیجے، اس کے پاس اس کا حصہ ختم ہو گیا. اب اگر یہ اس کو نہیں بیچتا، یہ نفس پرست ہے. یہ اپنا ہول جمانا چاہتا ہے، یہ رضا الہی نہیں ہے. ختم ہو گیا کیونکہ اللہ نے اس کو دکھا دیا کہ اس کا رخ کس طرف ہے. یہ جو اکثر پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کبھی آپ نے کسی کے بارے میں بات کرنی ہے، صاحب معاملہ سے پوچھو. صاحب معاملہ سے پوچھے بغیر اگر آپ اس کے بارے میں رائے قائم کرتے ہو دوسرے کے کہنے پر تو یہ تہمت ہے، جھوٹ ہے. چاہے اب تم کتنے ہی سچے ہو جاؤ، حدیث کے روح سے جس نے سنی سنائی بات دوسروں تک پہنچائی اس کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی. آج جو ہمارے اندر یہ فسادات پھیلے ہوتے ہیں نا، یہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہے، یہ ہر دور میں رہا ہے. اس کو میں بیماری نہیں سمجھتا، یہ بیماری ہی نہیں ہے. ہر دور میں جو چیز بیماری رہے اس کو بیماری مت کہو، بس یہ اصول ہے. حق نہیں ابھرنا ہے. تو میں نے آج آپ لوگوں کو کیا چیز سکھائی تھی کہ تمہیں بلائے ماہر نہیں ہے نا. کس کے پیچھے لگے؟ دجال ہے. کس کے؟ یہ والا برمودا تکون. کیا کہیں گے؟ برمودا میں ٹرائنگل، نام کیا لکھا ہے؟ ٹرائنگل. یعنی تصوف ہم نے پوری نہیں سیکھی، حکمت ہم نے پوری نہیں سیکھی. اب یہ غیب نہیں ہے کہ امام مہدی کب آئے گا. دجال آئے گا، امام مہدی نہیں آئے گا. پہلے کون آئے گا؟ پہلے توڑ آئے گا یا جوڑ آئے گا؟ توڑنے والا پہلے آئے گا نا، گمراہ کرنے والا تو بعد میں آئے گا. پہلے آئے گا ہادی، بعد میں آئے گا شر، اور اس شر کو تباہ کرنے کے لیے اللہ نبی کو نیچے بھیجے گا. تمہارا کام ہی نہیں ہے مگر گھسنا تو ہے نا. امت کو پیچھے لگا دو، ٹی ٹی ٹی، ہر جگہ ٹرائنگل ٹرائنگل ٹرائنگل. دجال کسی بھی قانون کے اندر کسی بھی کافر کا فیض نہیں چلتا. فیض چلتا ہے تو اللہ والے کا، نبی کا معاوضہ چلتا ہے. جب وہ زندہ ہوگا اس کا اثر ہوگا، اور جب مر جائے گا اس چیز کی ختم ہو جائے گی. کیونکہ یہ فنا ہے، یہ خلق میں سے، اور خلق جب وجود ہوگا اس کا وجود ہے، اگر ختم تو مٹ گیا. آپ نے کیا کیا؟ ابھی دجال آیا نا، شروع سے اس کی دجال کا جادو. تم مجھے ایک بات بتاؤ، حدیث بھی لکھتے ہو کہ وہ صحابی گئے، جس صحابی نے اس کو دیکھا اس نے زنجیر سے، اس نے اس کو نہیں مارا مگر یہ سارے مارنے پہ تلے ہوئے. جو دیکھ کے آ رہا ہے اس نے اس کے خلاف کچھ کیا، اس نے چند سوالات کیے اور واپس. کیونکہ وہ صحابی آ رہے تھے، ان کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام سے مروانا ہے، میرے ہاتھ سے نہیں. کیا ہے؟ اس کو عیسیٰ علیہ السلام ہی ماریں گے، لہٰذا سوالات پوچھے یہی ہے، بس میرا زمانہ قریب ہے. اب یہ کہتے کہ جی دجال کو دیکھا، لیکن آپ مجھے بتاؤ کہ یہ چیزیں ہے کہ نہیں ہے؟ دجال کہیں حدیث میں آیا کہ تکون میں دجال ہوگا؟ تو تم لوگوں نے کیسے بٹھا دیا برمودا تکون میں؟ وہ مقام بتا دو کہ حضور نے بتایا کہ دجال یہاں ہے.
اب یہ تو تم لوگوں کی یہ تو گمراہی تھوڑی ہے، یہ تو بزرگوں کا کشف ہے، گھوما ہوا ہے حدیث سے بھی۔ اپنے سبقوں کا تم لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، جا کے خانہ کعبہ میں جائے اس کو امام مہدی کو ڈھونڈنے لگے۔ اللہ نے اس کے لیے بندے مقرر کیے، انہی کے اوپر کھولے گا، تم سارے الٹے لٹک جاؤ، تم پہ اللہ نہیں کھولے گا۔ الٹے لٹک جاؤ سارے، ہمارے بزرگ جتنے بھی ہو، کسی کو بھی اللہ نہیں بتائے گا۔ جس کے لیے کہا ہے اسی پہ کھولے گا، اسی کو دکھائے گا۔ تو برمودا تکون میں نے تمہیں کیا کہا کہ نظامی طور پر یہ اثر کرتا ہے، یعنی آپ ہنود لے لو، یہود لے لو، نصارہ لے لو، جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں، انہوں نے تحریف جو کی ہے وہ عبادات اور ایمانیات میں کی ہے، معاملات یا جو نظام یا اس میں نہیں کی ہے۔ یہی چیزیں ہیں کہ جو نظام کے مطابق جتنی سنتیں ہیں اسلام کی، اور جو دنیا کے نظام کے لیے مضبوط ترین اصحاب رسول کا نظام تھا، اس کو بھی انہوں نے اٹھایا ہے۔ سیاست امیر معاویہ کی، نظام حضرت عمر کا، اور تجارت سعد بن ابی وقاص کی۔ یہ تین صحابہ بتا رہا ہوں۔ نظام کس کا اٹھایا؟ سیاست کس کی اٹھائی ہے؟ اور تجارت کا نظام کیا اٹھاتے؟ اس کا نام ہے سیکولر۔ وہ ہمارے ایک شخص نے اعتراض کیا کہ جی سیکولر نظام، میں نے کہا تم تو پھر لڑو ہی نہیں، ہمارے بزرگوں نے سیکولر نظام کو مانا ہے، اس کا ساتھ دیا ہے، کفر کا ساتھ دی نہیں۔ سمجھے آپ؟ جب پاکستان کی تقسیم ہوئی تو بھارت جو بننا تھا یہ سیکولر ملک بننا تھا، اور پاکستان اسلامی ملک بننا تھا۔ اور جس جمہوریت کی جو سیکولر کی اس میں ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں کہ بحالت اس کو ہتھیار استعمال کیا ہو، تو تم مقلد کہاں سے جاؤ گے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے اندر رہ کے انہوں نے نظام کو سنبھالا ہے۔ پاکستان اسلامی جمہوری پاکستان ہے، اپنے نظریات کو درست کرو، تمہاری دلیلیں کمزور ہے اس میں۔ اسلامی جمہوری پاکستان کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں بھی کوئی بھی قانون اسلام کے خلاف پاس نہیں ہو سکتا، اسمبلی میں پیش ہو سکتا ہے، تو پیش ہونے والے قانون پہ چیخو مت، پاس کر کے دکھا دو پھر بات کریں گے۔ پیش سارے بل ہوں گے، جتنے بھی بل پیش کرنے پیش کر دو، لڑکے لڑکے کا پیش کر دو، لڑکی لڑکی کا پیش کر دو، تم پاس کر کے دکھا دو، میں مان جاؤں گا تمہیں۔ پاس نہیں ہو سکتا یہ، کیونکہ یہ ملک اسلامی جمہوری پاکستان ہے، اس میں کوئی بھی جمہوریت اسلام کے خلاف جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر سارا پاکستان کی کابینہ جمع ہو جائے تو میں ایک قانون بتاتا ہوں، تم ایک شخص اٹھ کے عدالت میں اس پہ ریٹ کر دو، یہ قانون ختم ہو جائے گا۔ یہ رول ہے۔ ہتھیار کو ہتھیار سے مارنا سیکھو، اپنے دماغ سے نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ یہ فرق ہے سیکولر ملک میں۔ سیکولر ملک میں اگر سب قوانین کے لوگ یعنی جمہوریت کو سیکولرزم کے لیے استعمال کرنا، تو سارے لوگ اگر جمع ہو جائے اسمبلی میں کیجیے لڑکا لڑکے کی شادی ہو سکتی ہے، جیسے امریکہ نے کر دیا۔ تو ان کے ہاں یہ قانون پاس ہو جائے گا، لیکن ہمارے ملک میں پاس نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں کا آئین کیا ہے؟ یہ علماء نے بنایا ہے، اسلامی آئین ہے۔ یہ ملک کس کے نام پہ بنا ہے؟ اسلامی جمہوری پاکستان کے۔ یہ جمہوری پاکستان نہیں، اچھا یہ فرق ہے۔ عرض کر رہا تھا تو برمودا تکون پہ آ گئے، میں نے تمہیں ایک کہانی سنائی، کیا تھا یہ؟ کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ تکون بن گیا۔ اب یہ جہاں تکون بنے گا تو وہ دجال ہوگا، تو پھر یہاں جو تکون بن رہا ہے اس میں دجال ہے؟ اب مجھے مت سمجھ لینا، آپ جس طرف جائے گا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ تکون ہی بن رہا ہے نا۔
تو اب میں نے تمہیں ایک چیز بتائی، اب سنتے جاؤ. یہ 3، یہ 2، یہ 7، یہ دیکھو یہ کیا بنا، 7 اور یہ 8. کیا بنا؟ 7 اور 8 کو ملایا کیا بنا؟ 15. 15 بن گیا. آیت الکرسی کے عدد 313 ہے، اصحاب رسول 313 ہے، احمد کے عدد 8 ہے. 7 اور 8 15. سمجھ آ گئی؟ ایک چیز تو یہ سمجھائی تھی. اب یہ ایک تکون اور اب دوسرا اس کے ساتھ دوسرا تکون لگا دو تو 6 تارے بن گئے. 15 15 30. اب خانہ کعبہ لے جاؤ، 1 2 3 پلر اور یہ 4 چکور ہو گیا. یہ بن گیا 7، یہ بن گیا 8، یہ بن گیا 7، یہ بن گیا 8. اب دونوں کو ملایا کیا بنا؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کو کہتے ہیں حکمت مسلمانوں کی گمشدہ میراث ہے. گم ہوگی نا، حضور نے فرمایا تم سے گم ہوگی، مگر جہاں سے چاہو اس کو لے لو. یہی سمجھ میں آ جائے. والشفع والوتر، عدد کا اثر. وَلِتَعْلَمُ عَدَدِ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. اس 1 اور 2 3 میں کیا بات؟ فرق اتنا ہی ہے. میں لکھتا ہوں الف، ایک الف یہ ہے، مگر ایک بزرگ نے شاگرد کو سکھایا الف، اس نے کہا استاد جی ابھی سیکھا نہیں ہے. وہ عارف تھا، وہ الف پر مجاہدہ کرتا رہا. جب پانی پہ چلنا شروع ہو گیا آیا استاد جی اب میں نے سیکھ لیا کہ الف کیا ہوتا ہے. یہاں سے لے کے یہاں تک وہ کہتے ہیں یہ یوگا کیا ہے. یہ پیچھے دیکھو کہ کس کے ہیں، یہ لطائف ہے. اچھا یہ بن گیا الف. کیا بن گیا؟ الف. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اس پیچھے سے آ رہا ہے الف، یہ الف کی شکل ہے. یہ آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے؟ اب ٹرک کی بتی کے پیچھے پتہ کس طرح لگاتے ہیں؟ اب سنو، تمہارا دشمن ادھر ہے، وہ کہتے ہیں ادھر ہے. تیرا اسلحہ ادھر ہے، ڈر، وہ کہہ رہا میرا دشمن نہیں مر رہا. مثال کے طور پہ اگر تم کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لو یا تمہارے پلاٹ پہ قبضہ کر لو، تم آسانی سے چھڑوا سکتے اس کو، وہ چھوڑے گا اس کو. بس یہی تمہارے ان میراثوں کی بات ہے کہ اس پر وہ قبضہ کر کے بیٹھے جس کی وجہ سے اڑ رہے گا، کیونکہ وہ حق ہے اس کی وجہ سے اڑ رہے ہے باطل. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. بات یہ کہ جب باطل حق کو اختیار کرے گا تو تب نہیں ڈوبے گا. اور اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ پتھر چھوٹا ہو یا بڑا ڈوب جاتا ہے پانی کے اندر، سمجھ رہے؟ لیکن اسی پتھر کو اتنی بڑی اینٹ کشتی میں رکھ دو، اب ڈوبے گا. تو اسلام کی جو تعلیمات یا نظام اور طریقے تھے اس کو چھپا کے اس میں اپنا کفر رکھ دیا. سمجھ آ گئی؟ یہ ہے اصل چیزیں، اس کو آپ کو سکھانے کا مقصد ہے. بھائی دجال آئے گا اس برمودا میں یا ٹرمودا میں بعد میں دیکھیں گے. اگر یوں بیٹھ جاؤ گے تو تم بھی تکون بن جاؤ گے. پھر میں کچھ بولوں گا تو پھر کہیں گے مولوی جو ہے نا مولویوں کے نام پہ دبا ہے، باتیں اس طرح کرتا ہے. وہ ایک نے میرے آلو بخارا کشمش چوارا والا سنا، کہہ رہے ہیں مولویوں کے نام پہ دبا ہے. میں نے کہا اس وقت تو دبا ہے، لیکن جس وقت بیگم تجھے لعنت دے رہے گی پھر تیرے سے پوچھوں گا کہ ہم دبا یا تم دبا ہے. ابھی تو تم مجھ پہ لعنت تم لوگ کرو گے، لیکن جس وقت بیگم بولے گی لعنتی، بس بڑے شرفا بنے ہوئے ہو. پھر اس کے اندر پھر تیرے کو پتہ چلے گا کہ مولویوں کے نام پہ دبا میں ہو یا انسانیت کے نام پہ دبا تو ہے. وہ کہے گا مردوں کے نام پہ دھبا.
جب حق پورا نہیں کر سکتے تو شادی کس نے کی تھی؟ تیرے جیسے غیرت مند بہت مارکیٹ میں پھرتے ہیں. تو کیا ہے یہ کیوں بتا رہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، حضور نے فرمایا کہ پیاس کھایا کرو. اب یہ ہمیں دین سکھانے آتے ہیں نا کہ ممبر پر کون سی بات کرنی چاہیے کون سی نہیں چاہیے. کیا ممبر کے آداب ہمیں سکھا رہا ہے جاہل گوار کہ ممبر پر کون سی بات کرنی چاہیے اور کون کہتا ہے یہ حکیم ہے یا مولوی ہے. حضور نے حکمت بھی سکھائی ہے. یہ کلونجی کے فضائل حضور نے سکھائے. یہ شہد کے بارے میں قرآن میں آیا ہے. یہ زیتون کے بارے میں قرآن میں آیا ہے. یہ جو انجیر ہے یہ قرآن میں آیا ہے اس کا ذکر. جاہل گنوار پہلے خود سیکھ. کون دھبا ہے؟ تم لوگ دھبے ہو جن کو دین کا پتہ ہے نا سکھانے آ جاتے ہو. اتنے بڑے بڑے اسکرین گھر میں لگائے ہوں گے ہیں اس وقت تیری میرے منہ سے بھی کچھ نکلے گا پھر بولیں گے گالیاں دیتا ہے. ہمیں دین سکھانے آ گئے. ہمیں الحمدللہ دین کا پتہ ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو یہی بات ہے. ڈر جاتے ہیں کہ لوگوں نے ہم پہ اعتراض کر اعتراض. میں تیرے سے زیادہ ابھی تو توڑا کھولا ہوں، اتنا کھولوں گا تیرے کو بھی ممبر پہ شروع ہو جاؤں گا. مت بول ہم نہیں کریں گے ورنہ ہم بجلی گر ملا بن جائے گا پھر تیرا خیر نہیں ہوگا. پھر ڈر کے ہمارے بات بھی نہیں کرے گا. فیس بک پہ لکھتے ہوئے ڈرے گا کہ یار میں نے کہیں غلطی سے کمنٹ کیوں لکھے. تو مجھے ان مولویوں کی طرح مت سمجھو تجھے جواب نہیں دیتے. میں تیرے کو یہاں ایسا کر دوں گا کہ یاد رکھے گا. یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں آپ کی زندگی میں یہ چیز آنے والی ہے کہ تیرے کو بیگم لعنتیں دے گی کیونکہ تو نے آلو بخارا اور کشمش چوارا کی توہین کی ہے. تو گھومتا رہے ہزاروں روپے کے نسخے لے لے لاکھوں روپے کے کام نہیں آنے والا تیرا کیونکہ ان حکیموں کو اس کا راز کا پتہ نہیں ہے. یہ الہام ہوا تھا اور الہام کی جو ناقدری کرتے وہ جاتا ہے. بڑے جنتیوں کے ساتھ ہم لوگ پھر رہے ہوتے نا. تو یہ مسئلے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ یہ تو میں نے آپ کو راز بتا دی. کتنے ہم لوگوں نے اس پہ لکھے. تو جادو برحق ہے اور جس کا فن ہے اس کو اس کے لیے چھوڑ دو. اللہ کا شکر ہے ہمارے سلسلے کے بچوں نے لطائف بھی سیکھ لیے جادو علم سیکھ لیا ہے اور باقی رہے کہ دین میں خیر ہے. الدین النصیحہ. تو جتنا دین ہے اس میں خیر ہے اور جہاں تم لوگ اس کو شر بنا دو وہ تمہارے نفس کی شرارت ہے وہ دین نہیں ہے. ابھی اکثر میرے سے بارے میں سوالات کریں گے. کسی ایک بزرگ سے حضرت نورزمان صاحب کیسے تو مرید بننے مت آ. تیرے جیسا بغیرت میرا مرید نہیں بن سکتا کیونکہ تجھے تصوف کی روح کا بھی پتہ نہیں ہے. تو اللہ سے پوچھ کے آتا نا استخارہ کر کے آتا کہ میں اللہ تجھے بھیج رہا ہے کہ نہیں بھیج رہا. تو ان سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ یہ بزرگوں کے نام پہ مارکیٹیں چھاپنے والے مجھے پتہ ہے. میرے متعلقین ہیں میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں. اگر کوئی میرے ساتھ دوستی کر رہا ہے تو یہ یہاں سے میسج کر رہے ہوں گے آپ نورزمان صاحب کے مرید ہو گئے. یہ اتنے سیاستدان ہیں شیطانی فوراً ڈر جائے گا لوگ تو مجھے اس کا مرید سمجھنا شروع ہو جائے گا. دوستی بھی ختم. میری عزت کا پیمانہ پرجامہ نکل گیا لہٰذا اس کی مخالفت شروع کر دو. تو بعض تو سلسلے بھی نئے نکال لیتے. ہم پرانے سلسلوں والے. ہم کون سے سلسلے والے؟ نقش بندی، شاذلی، امام ابو حنیفہ، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ. ان بزرگوں کے ساتھ صحابہ کی. میں نے آپ سے کہا کہ جس سلسلے میں صحابہ کے فیض کو حضور نے بیان فرمایا اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ نہیں بیان فرمایا؟ بیان فرمایا. کتنا میں نے کہا جبرائیل مدد کرے گا، فرشتے مدد کریں گے، صالح المؤمنین جنات صالح المؤمنین میں آتے کہ نہیں آتے؟ اصحاب رسول جنات. سمجھ آ رہی ہے؟
اور بعد ذالک ظہیرا، میں نے تمہیں عادات، انرجی کس طرح کام کرتی ہے اس کے ماہرین آ گئے تو انسان حیران رہ جائے تو سمجھ لو کہ اس کو اللہ نے نوازا ہے۔ ان چیزوں کو آپ کو سکھانے کا مقصد یہ کہ تم معاشرے کے اندر اس سے کوئی تم کل نہیں بن جاؤ گے، نہ شافی بن جاؤ گے، لیکن اتنا ہو جائے گا کہ تیراک بن جاؤ گے۔ یعنی وہ ایک شاعر نے کیا کہا، کون کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، میں تو ڈرائیور ہوں، کٹ مار کے نکل جاؤں گا۔ تو بات یہ کہ آپ کو کٹ مارنا ہم سکھا رہے ہیں کہ کم سے کم اتنے ہو جاؤ کہ کٹ مار کے نکلنا سیکھ جاؤ گے۔ کیا ٹائم ہو گیا؟ چلو بھائی ٹائم کو وہ کر دیں، مختصر کرتے ہیں۔ تو سلاسل میں نے آپ نے عرض کیا تھا کہ آج صبح کہ فنا اور بقا کا میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اس کا کیا مقام ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کے عقیدے آپ کو اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے صوفی پر لازم ہے کہ وہ کو اپنے عقیدے کا پتہ ہو، ایک مسلمان کو، کیونکہ آپ نے رہنمائی کرنی امت کی، صحیح ہے؟ یہ نہیں ہے کہ جی جائز کو ناجائز کہہ دو، ناجائز کو جائز کہہ دو، ہم کرے تو چمتکار، تم کرو تو بلتکار، ہیں؟ یہ یاد رکھنا، یہ نہیں بننا۔ جو چیز تمہارے لیے جائز ہے وہ دوسرے کے لیے بھی جائز ہوگی۔ بس چند چیزیں ایسی جو اضطراری حالت میں اس کے لیے حرام کی بھی گنجائش نکل آتی ہے، لیکن جو اختیاری حالت میں اس کے لیے نہیں ہے، جیسے خنزیر کھانا مجبوری کی حالت میں، یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا نا۔ تو یہاں اللہ نے آپ کو اصول بیان فرمایا ہے، ورنہ اللہ قادر ہے۔ اس طرح آپ کو موت کا خطرہ ہو تو آپ کفر، تو نقل کفر نہ باشد، دل سے کفر نہیں ہونا چاہیے۔ جس طرح ہم کفر کے حوالے نقل کرتے یا کچھ کرتے تو یہ نقل کفر ہے، یہ کوئی ہمارا اعتقاد نہیں ہوتا، صرف لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ کسی نے یہ بکواس کی ہے۔ تو اصلاح اصل پہلے ایمان کی ہے، عقیدے کی ہے، پھر عمل ہے۔ آج آپ کو پتہ ہے میڈیا پر یہ چیزیں کیوں چل رہی ہوتی ہے؟ وہ صرف عمل پہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ سمجھتے ہو ایک کہے گا ہمارے ہاں عمل میں تو سب کے، اصل چیز اعتقاد کو بیان کرو نا، کہ بھائی آپ کے عقیدے میں اور اس کے عقیدے میں اختلاف کس بات پہ ہے، یہ ہے۔ تو لہٰذا عمل پہ مت، اپنے عقائد کے دے، وہ چیزیں جو تمہارے اندر موجود ہو اور بزرگوں سے بھی ہو، اس کو کبھی ممبر پہ بیان مت کرنا اور اس کو زیادہ ایشو بھی مت بنانا، اور جو چیزیں ان کے اندر باطل کے اندر موجود ہے اس کو ایشو بنانا۔ پہلے اپنے آپ کو خوب پڑھ کے آیا کرو، پھر مقابلے کیا کرو، ورنہ اگلا آ کے تجھے بولے گا تیرے ابا نے یہ کام کیا، تو کیا کرے گا؟ پھر جواب ہوگا تیرے پاس؟ تو جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں، میں ایسے نہیں، میں میڈیا پہ بیٹھ کے آیا ہوں۔ اب وہ دیکھا نا جو ایک اٹک گیا تھا، کیسے اس نے کہا باڑ میں آگے مناظرے کے لیے، اب ایک سے آ رہا، ہر کوئی مناظرے کا چیلنج دے رہا ہے۔ تمہیں جو میں نے اصول سکھایا کتنا آسان ہے، جو تمہیں حوالہ دے حدیث کے مقابلے میں، انہوں نے اس کو شرک کہا ہے۔ جیسے ادھر ایک خان صاحب تھا، وہ ڈاکٹر تھا، وہ خدا ہے، جیسے خدا والی بھی روایت آ گئی فقہ امام ابو حنیفہ میں، فقہ اکبر میں خدا کی بات بھی آ گئی، آئی کہ نہیں آئی؟ کل سنی کہ نہیں سنی؟ اب تمہارا مولوی امام سے بڑا ہے؟ اس امام صاحب نے بھی پہلی مرتبہ سنی ہوگی، مولوی صاحب نے، آج سنے گا تو توبہ کرے گا، یار مجھ سے واقعی غلطی ہوئی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو عرض یہ ہے کہ ہم بھی اس عصر حاضر میں رہتے ہیں، کہیں آسمان پہ نہیں رہتے، اسی دنیا میں رہتے، اسی دور کے لوگ ہیں، اور جو ہمیں اللہ نے دیا وہ ہمیں پتہ ہے۔ کیا؟ وہ چھوڑو، اگر اس کا دانت کا مسئلہ تھا، اس نے یہ خدا والا، تو وہ ڈاکٹر تھا، میں نے پہلے بھی لوگوں کو سنایا ہے، لیکن چلو پھر سنا دیتا ہوں۔ تو میں گیا، میں اللہ خدایا، تو ڈاکٹر وہ غیر مقلد ہے ہمارا، اپنے آپ کو
کہہ رہا یار خدا تو مت بولنا. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہا اللہ کا نام خدا نہیں ہے. کیا کہا؟ میں نے کہا تمہیں کس نے کہا کہ اللہ کا نام خدا نہیں ہے؟ کہہ رہا طارق جمیل بولتا ہے. میں نے کہا رفع دین کرتا ہے؟ کہہ رہا ہاں. الحمدللہ. میں نے کہا تو مشرک ہو گیا، کلمہ پڑھ تیرا نکاح بھی ٹوٹ گیا. کہہ رہا کیوں؟ میں نے کہا تو نے طارق جمیل کی دلیل دی، تو نے قرآن حدیث کی دلیل تو نہیں دی. تو نے کہا طارق جمیل کہتا ہے، جبکہ تو اس کو شرک سمجھتا ہے. تو اماموں کی تقلید نہیں کرتا، تو طارق جمیل صاحب کا حوالہ کیوں دیا؟ اور ہم نے کہا طارق جمیل صاحب مولوی ہمارا امام تھوڑی ہے. سمجھ آ گئی؟ تو کہنے کا آپ کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا ٹھیک ہے پھر تو جو باقی کہتے ہیں بھگوان فلاں 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 فلاں، تو اللہ کو نہیں بولتے نا، تو پھر تم اس کو مشرک کیوں بولتے ہو؟ میں نے کہا پشتوں میں تو جو اللہ کی تعریفیں کرے گا وہ اللہ کی تعریف نہیں ہوگی. اس کا تو پھر تو جو دعوت پشتوں میں دے رہا ہے یہ بھی حرام ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو عربی میں نہیں اور حدیث سے ثابت بھی نہیں ہے. تو پشتوں میں کیوں بول رہا ہے؟ چپ. سمجھ آ گئی؟ تو الحمدللہ رب العالمین، جتنی بھی تعریفیں اللہ کی کسی بھی زبان کی ہو، تمام عالم کے اندر، یہ صرف عربی کے لیے نہیں نا، قرآن سے وہ تمام تعریفیں جو الوہیت کے لیے ہوگی اللہ کے لیے ہوگی. ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. یعنی کہ قرآن ہے، عالمین میں جتنی زبانیں ہیں اس زبانوں میں جتنی بھی تعریف ہوگی سب اللہ کے لیے ہوگی. تو اللہ کا شکر ہے کہ پہلے ہم اپنے عقیدے کو درست کریں، ایمان کو پہچانے، پھر عقائد. اب ایمان کیوں کہ باقی لوگ بھی مسلمان فرقے مانے جاتے تھے، تو اس کو آپ مسلمان رائی برابر. اب صحیح عقیدہ کیا ہے؟ تو اب فرقوں کے اندر عقیدہ اہل سنت والجماعت، یہ فرقے نہیں ہیں. اب آپ کو کیا لگتا ہے فرقہ شاذلیہ، فرقہ نقشبندی، یہ جاہل ہے. یہ سلسلے ہیں، فرقوں میں اور سلسلوں میں فرق ہوتا ہے. سمجھا؟ یہ مسالے کے حنفی مالکی شافعی، اس کو بھی فرقے بول رہے ہوتے. 150 فرقے، 130 فرقے. فرقے یہ نہیں ہیں. اس کو فرقے کی تعریف کا بھی پتہ نہیں ہے. فرقہ ہوتا ہے جس کا نظریہ جدا ہو جائے اور اس کے اندر تمام. اب اہل سنت والجماعت کے مدعی بھی سب ہے. اب سب کو پرکھ لو، عقائد کی کتابیں آپ کے سامنے آ جائے گی. تو ایک شخص عقیدہ اہل سنت والجماعت میں کرامات اولیاء اور تقلید ہے، سارے اماموں کو مانا جاتا ہے، ایک نہیں کرتا. دوسرا، اور عقائد بنا کے بیٹھ گئے اس میں ہے کہ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، مگر باقی چیزیں جو عقائد سے ٹکرا رہی اس میں. لیکن دیوبند آپ کو اس میں نظر آئے گا. صحیح عقائد کے ساتھ اعتدال کا مذہب ہے. ہم یہ نہیں کہتے ایک بالکل انکار کرتا ہے، ایک بالکل بڑھ جاتا ہے. ہم نے درمیانہ رستہ اختیار کیا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا درمیانے رستے کو اختیار کرو. یہ رستے بھی جنت میں جاتے ہیں، مگر ایک ایک جنت میں شیطان بیٹھا ہوا ہے ان رستوں میں، وہ گمراہ کرے گا تمہیں. لیکن سیدھا درمیانی رستے کو اختیار کرو. اور الحمدللہ اس پر ہے. مسلک ہمارا حنفی ہے، سچے پکے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، عقیدہ اہل سنت والجماعت سے تعلق ہے. مسلکن حنفی ہے، ایک سندن دیوبندی مدرسے سے ہمارا چلا آ رہا ہے. سلاسل حق کے ساتھ ہمارا رابطہ. اس سے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو کہا تھا کہ باطلوں میں تصوف نہیں ہے، سلسلے باطل میں نہیں ہے، سلسلے حق والوں میں ہے. سمجھ آ گئی؟ تو حضور نے فرمایا کہ میرے اہل بیت، کیا فرمایا؟ سفینہ نوح کی طرح ہے. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر کی شاگرد. سفینہ نوح ہوا، کس کا علم آ رہا ہے؟ اہل بیت کا. تصوف میں آ جاؤ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے بھائی؟ سید ہے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ سید ہے. شیخ ابو الحسن الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ سید ہے. اہل بیت ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ان کے طریقے سفینہ نوح ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مسلک سفینہ نوح ہے کہ نہیں ہے؟
سمجھ آ گئی؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اہل حق سے وابستہ ہے اور اللہ نے اس قبول فرمائے. ہمارا یقین ہے کہ ہم حق پر ہیں، امید پوری ہے کہ انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. باقی یقین ہے کہ ہم نے جو مسلک اختیار کیا حق ہے، باقی امید پوری ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے جنت میں جائیں گے. ہمارا سلسلہ برحق ہے، ہماری نسبت برحق ہے. یہ اس کا فیض ہے. بھائی پینے والے کتنے لوگ آئے ہوں گے؟ ہر عالم نے ہر جگہ بیٹھ کے پانی تو پیا نا، سارے اجتماعات میں شریک بھی ہوں گے، جلسوں میں. فرق تو آتا ہے نا، محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ادھر کا فرق محسوس ہو رہا ہے؟ دل سے بات بتاؤ، یہاں کا فرق پتہ چل رہا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.